أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فضيلة الشیخ محمد خیر محمد حجازی المعروف شیخ مکی کی علمی کاوش آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سماعت فرمائیں. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آپ کے اس مسجد میں الحمدللہ سلسلہ تفسیر دروس قرآن کے ضمن میں آج ہم اللہ کی رحمت سے تفسیر قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں. سابقہ دروس میں عظمت قرآن کا بیان تھا، کیونکہ جب تک کسی چیز کی عظمت دل میں نہ بیٹھے، اس کی محبت دل میں جاگزین نہ ہو، تو اس کا اثر جو ہے وہ مرتب نہیں ہوگا. اسی لیے ہم نے پہلے اللہ کے قرآن کی عظمت، اللہ کے قرآن کی رفعت شان، اللہ کے قرآن کا باعتبار بلاغت، باعتبار فصاحت، باعتبار جامعیت اور اللہ کے قرآن کا محفوظ ہونا،
اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا قیامت تک کے لیے محفوظ رہنا اور پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ ہونا، اس پر اپنے معروضات کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور پھر اس میں جو شبہات تھے، جو تشکیکات تھیں، ان کے بارے میں بھی عرض کیا تھا۔ تو آج ہم الحمدللہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ، کیونکہ ہمارے ان دروس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمارے ساتھی یا سامعین جب نماز پڑھیں، جب اللہ کی عبادت کریں، تو عام طور پہ چونکہ آخری جز جو ہے قرآن مقدس کا وہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اگر ان کے دل میں، ان کے دماغوں میں ان کا ترجمہ ہوگا، معانی ہوں گے، تو ان کو عبادت میں اور نماز میں وہ ایک جاذبیت اور کشش پیدا ہوتی ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو آج انشاءاللہ چونکہ ہر نماز میں ابتدا جو ہے وہ سورۃ فاتحہ سے ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ سے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جز اما جو ہے اس سے ہم ابتدا کریں۔ سورۃ فاتحہ میں یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کی تعلیم میں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اعوذ باللہ جو ہے یعنی تعوذ کا کیا معنی؟ پناہ پکڑنا۔ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ تو تعوذ کا معنی کیا ہے؟ اور پھر یہ سمجھیں کہ اعوذ باللہ کو باقی بسم اللہ پہ مقدم کیوں کیا گیا ہے؟ اچھا، اور یہ چیز بھی سمجھیں کہ ہر چیز کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ وہ نہیں بند ہے تو ایک چلا دے اس کو، کون سے چلے؟ اچھا، تو ایسا وہ ٹھنڈا ابھی چلا ہے نا، وہ بہت آج کل تو شدید گرمی ہو رہی ہے نا، اللہ رحمت فرمائے۔ تو اب یہ سمجھیں جناب، چلو آپ پوری توجہ رکھیں چونکہ یہ مسائل ذرا مشکل ہیں، قرآن پاک کے مسائل جو ہیں نا اس میں ذرا مشکل ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم روز الحمدللہ پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ہر کام کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ سے ہوتی ہے، کہ کل امر ذی بال، ہر کام جو شان والا ہو اس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو گویا کہ اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ ہم ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کپڑا پہنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی گھر میں داخل ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ولجنا۔ تو لیکن قرآن پاک کی تلاوت میں حکم ہے کہ پہلے تو ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں تعوذ پہلے، اور کسی چیز میں ہمیں اعوذ باللہ پڑھنے کا اتنا حکم نہیں ہے کہ ہم پانی پئیں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، ہم کھانا کھائیں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، ہم کوئی اچھا کام کریں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں۔ اس کی وجہ تو سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم یہ دیا ہے۔ جس بات کا اللہ حکم فرما دے مومن کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ بھی اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ پکڑو۔
اب اذا قرأت القرآن کا معنی بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ جب قرآن پڑھو یا قرآن پڑھ لو تو بعد میں کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معنی ہوتا ہے اذا اردت قراءت القرآن، کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھو. جیسے ہے کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے ہاتھ منہ دھو. اس کا معنی تھوڑا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کے صف میں دھونا شروع کر دو، وضو کر دو. معنی ہوتا ہے اذا اردتم القیام الى الصلاۃ، کہ جب تم نماز کے ارادے کے لیے اٹھو تو پہلے وضو کرو، کیونکہ بغیر وضو نماز نہیں ہو. تو جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھو. اللہ کا حکم ہے کہ فاستعذ باللہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، یہ اللہ کا حکم. اچھا، اسی لیے بعض مفسرین نے جیسے ابن جریر ہے، اسی طرح علامہ آلوسی ہیں، انہوں نے تو اپنی تفسیر کی ابتدا میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا. انہوں نے کہا کہ جب ہم قرآن کی ابتدا میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو تفسیر بھی تو قرآن کی ہم کر رہے ہیں، تو لہذا تفسیر بھی انہوں نے اسی سے شروع کی، ورنہ باقی مفسرین جو ہیں اس سے شروع نہیں کرتے. باقی مفسرین کرام نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے ابتدا کی. انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا جو شان والی چیز ہے اس کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے. اب اعوذ کا معنی سمجھیں کہ اعوذ کا معنی کیا. اعوذ معنی پناہ پکڑنا، اس کی مصدر ہے العوذ، اور العوذ کے مقابلے پہ متقابل کیا ہے؟ اللوذ. یہ دو لفظ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، العوذ اللوذ، لیکن دونوں میں فرق ہے. اعوذ کا معنی کیا ہے کہ الالتجاء لدفع المضرۃ، اللہ سے التجا کرے کہ اللہ ہمیں اس مضرت سے، اس نقصان سے، اس مصیبت سے بچائے، یہ تو ہے اعوذ. اور اللوذ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الالتجاء لجلب المنفعات، کہ اللہ سے دعا کرے کہ یہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے، فلاں چیز ہمیں حاصل ہو جائے، فلاں چیز ہمیں حاصل ہو جائے. تو وہاں تو لفظ لوذ ہوگا، اور جہاں مضرت سے، نقصان سے بچنے کے لیے لفظ استعمال ہوگا تو وہاں اعوذ ہوگا. تو اعوذ مصدر ہے، اسی سے ہے اعوذ. اور اس کو سمجھیں کہ جہاں بھی لفظ اعوذ آئے گا یا تعوذ آئے گا، یوں سمجھ لو، تو وہاں چار چیزیں ضروری ہوتی ہیں. جہاں بھی لفظ تعوذ آئے گا یا اعوذ آئے گا تو وہاں چار چیزیں لازمن ہوں گی، اس کے بغیر تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. ایک تو ہوگا مستعیذ، ایک ہوگا مستعاذ بہ، ایک ہوگا مستعاذ منہ، ایک ہوگا مستعاذ لہو. یہ چار چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر تو تعوذ بنتا ہی نہیں. جیسے مثلا تشبیہ آ جائے گا، تو جب تشبیہ آئے گی تو وہاں چار چیزیں آ جائیں گی. تشبیہ میں چار چیزیں کیسے آئیں گی؟ ایک ہوگا مشبہ، ایک ہوگا مشبہ بہ، ایک ہوگی وجہ شبہ، اور ایک ہوگا آلہ تشبیہ. جب تک چار چیزیں نہ ہوں وہاں تشبیہ نہیں بنے گی. اس کی ایک مثال سمجھیں. مثلا میں آپ کو عرض کروں تاکہ خدا کرے میں کوشش تو کروں گا کہ اللہ آسان طریقے سے مجھے سمجھانے کی توفیق دے، لیکن قرآن کی تفسیر ہے بہرحال اس میں تھوڑی سی تدقیق تو ہوتی ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ کو بھی اب آنکھیں کھول کے بیٹھنا ہوگا. سونے کے لیے باقی وقت کافی انشاءاللہ گھر جا کے مل جائے گا. تو تفسیر قرآن جو ہے نا اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ نیند آتی بھی اسی میں. کسی نے پوچھا تھا نا ایک اللہ والے سے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، اور جب ہم فلم دیکھتے ہیں تو 3 گھنٹے آنکھ پلک بھی نہیں جھپکتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بھائی، کانٹوں کے بستر پہ کس کو نیند آتی ہے؟ پھولوں کے بستر پہ ہی نیند آتی ہے.
تو جب قرآن و حدیث ہوگا تو اللہ کی رحمت اترے گی، تو نیندی تو آئے گی، سکون تو ملے گا نا۔ اور جب شیطانی کام ہوگا تو کانٹوں پہ آپ بیٹھے ہیں، چاہے وہ کانٹے آپ کو نظر نہ آ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً تو وہ کانٹے ہیں نا۔ جیسے یتیموں کا مال کھانے والا گویا کہ آگ کھا رہا ہے، حالانکہ آگ تھوڑا کھا رہا ہے، حلوہ کھا رہا ہے، لیکن مال چونکہ اس کا آگ ہے تو گویا آگ کھا رہا ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں۔ تو اب بظاہر تو انگارے نہیں بھر رہے، گوشت کھا رہے ہیں، حلوے کھا رہے ہیں، لیکن انجام کار جو ہے وہ انگارے ہوں گے۔ تو اسی لیے ان برائیوں کا انجام جو ہے وہ جہنمی ہے، وہ اشواک ہیں، وہ کانٹے ہیں، تو اس لیے وہاں آدمی کو نیند کبھی نہیں آئے گی۔ اور جہاں اللہ کا قرآن آئے گا، حدیث آئے گی، رحمت آئے گی، سکون آئے گا، ملائکہ اتریں گے، تسکین قلب ہوگی، آدمی کو تسکین ملے گی، تو صاف بات ہے پھر دل کو تو آرام ملے گا۔ آپ دیکھیں نا، پریشان آدمی نہیں سو سکتا، وہ بڑی کوشش کرتا ہے، کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتی ہے، تارے گننا محاورہ ہے، تارے گنتے اس کی گزر جاتی ہے۔ اور اگر آدمی کو خوشی ہو، راحت ہو، اطمینان ہو تو فوراً سر رکھتے ہوئے سو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اچھا، اور خدا کی یہ بھی قدرت ہے عجیب، آپ دیکھیں محاورات میں کہ سونے کے ساتھ جتنے بھی مثالیں اور تشبیہات دی گئی ہیں وہ ساری حیوانوں کے ساتھ دی گئی۔ گھوڑے بیچ کے سونا، خرگوش کی نیند سونا، شیر کی نیند سونا، یعنی جتنی نیند، کیونکہ نیند کا کام یہ ہے نا، انسان کا کام تو جاگنا ہے۔ طلب العلا سحر اللیالی، کہ جس نے بلندیوں کو پہنچنا ہو راتوں کو سویا نہیں کرتے، پھر وہ جاگا کرتے ہیں، وہ عبادات کرتے ہیں، وہ نوافل میں ہوتے ہیں، وہ ذکر اللہ میں ہوتے ہیں۔ جو طالب سو جاتے ہیں وہ امتحانوں میں کامیاب نہیں ہوتے، ان کو محنت کرنی ہوتی ہے، ان کو جاگنا ہوتا ہے، اور جو جاگتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، سونے والا تو رہ جاتا ہے، وہ تو غافل ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو سمجھیں کہ جہاں تشبیہ ہوگی وہاں بھی چار چیزیں ہوں گی، اور جہاں تعوض ہوگا وہاں بھی چار چیزیں ہوں گی۔ اس کو آسانی کے لیے بات کروں کہ زید کل اسد، زید کو تشبیہ دی گئی کس سے؟ شیر، کہ زید ایسے ہے جیسے شیر۔ تو اب زید کیا بنے گا؟ مشبہ۔ اسد جس سے تشبیہ ہم دے رہے ہیں وہ کیا بنے گا؟ مشبہ بے۔ اور آلہ تشبیہ کیا بنے گا؟ کاف، کاف حرف تشبیہ ہے۔ وجہ شبہ کیا بنے گا؟ شجاع، کہ تشبیہ کس بات میں دے رہے ہیں کہ بھئی شیر بہادر ہے، زید بھی بہادر ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ حیوان ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بہادری کے اندر تو چار چیزیں آ گئی، زید مشبہ بن گیا، اور اسد مشبہ بہ بن گیا، اور اسی طرح وجہ شبہ شجاعت بن گئی، اور اعلی تشبیہ جو ہے وہ کاف آ گیا۔ تو چار چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تشبیہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی شان ہے، یہ تشبیہ کے مسائل بھی بڑے مشکل ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نماز تو روز پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، کہ اللہ رحمتیں بھیج اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے آپ نے بھیجی حضرت ابراہیم، کما صلیتا، تو کاف تشبیہ آ گیا نا۔ تو اب مشبہ بے کیا بنا؟ حضرت ابراہیم۔ تو اب مشبہ بے جو ہے وہ افضل ہوتا ہے مشبہ سے۔ دیکھو نا، زید کو آپ تشبیہ دے رہے تھے شیر سے، تو شیر شجاعت میں افضل نہ ہوتا تو کون کہتا کہ زید شیر ہے؟ تو اگر مشبہ بے افضل ہے تو اس کا معنی کہ ابراہیم علیہ السلام افضل ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ حضور تو سب سے افضل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اشکال ہے کہ ہم ہمیشہ درود میں پڑھتے ہیں کہ کما صلیت علی ابراہیم، تو ہم تشبیہ دے رہے ہیں حضرت ابراہیم سے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشبہ بے ہیں، وہ افضل ہو گئے محمد الرسول اللہ۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام انبیاء میں افضل ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم سے بھی افضل ہیں، حضرت آدم سے بھی افضل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا سید ولد آدم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم تحت لوائی و ابی ابراہیم تحت لوائی ولا فخر لی۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن
ابا آدم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوں گے اور حضرت ابراہیم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، تو اب تشبیہ جو ہے وہ افضل سے ہونی چاہیے تھی، یہاں جو ہے کیسے تشبیہ آ گئی؟ تو اس کے لیے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس مسئلے پر کتابیں لکھی ہیں، 400 صفحہ کی کتابات ہیں، 360 جواب دیے ہیں علماء نے کہ یہ مشبہ اور مشبہ بے فرق ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، آپ موٹی بات یاد رکھیں کہ کبھی تشبیہ صرف ایک وصف میں ہے، تشبیہ صرف صلاۃ میں ہے، باقی معاملات میں تشبیہ، یعنی جیسے آپ نے ان پہ صلاۃ بھیجی ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی صلاۃ بھیجی۔ اچھا، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تشبیہ ہمیشہ افضل کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی مفضول کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جیسے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اب کہاں اللہ کا نور اور کہاں وہ دیا جو ایک اپنے تاقچے میں رکھا ہوا، تمہارے یہ تو اس کا کیا مقابلہ ہے اللہ کے نور کے ساتھ؟ اور بعض علماء یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہاں کاف تشبیہ کے لیے ہے ہی نہیں، کاف تعلیل کے لیے ہے، علت کے لیے ہے کہ آپ میرا اللہ اسی طرح مہربانی فرما کے ہمارے مدنی پر بھی صلاۃ بھیجیں جیسے آپ نے ابراہیم پہ بھیجی، وہ کہتے ہیں کاف تشبیہ کے لیے۔ تو اب آپ بہرحال سمجھیں کہ جہاں تعوض ہوگا وہاں 4 چیزیں ہوں گی، کیا؟ مستعیذ، مستعیذ مانا پناہ مانگنے والا، مستعاذ بہ جس کے ساتھ پناہ پکڑی جائے، مستعاذ منہ جس سے پناہ پکڑی جائے، مستعاذ لہو جس وجہ سے پناہ پکڑی جائے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں ضروری ہوتی۔ اب جب ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس میں مستعیذ کون بنا؟ انسان۔ پناہ پکڑنے والا کون ہے؟ انسان۔ اور کس سے پکڑ رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ تو مستعاذ بہ کیا بن گیا؟ اللہ کی ذات۔ اور کس سے پناہ پکڑ رہا ہے؟ شیطان۔ تو مستعاذ من ہو کیا بن گیا؟ شیطان۔ اور مستعاذ لہو بھی کیا بن گیا؟ اسی شیطان کی عداوت۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو یہ دماغ میں تصور رکھیں کہ ہم تو پناہ پکڑنے والے ہیں، اور باللہ ہے با جو ہے اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ الصاق کے لیے ہے، یعنی الصاق یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ اچھا، اللہ کے نام کے ساتھ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو اس کو علماء کہتے ہیں کہ الارتباط بالقوی، کہ طاقتور کے ساتھ پناہ لی جاتی ہے جب دشمن طاقتور ہو۔ تو اب چونکہ شیطان بڑا قوی دشمن تھا تو ہم نے کس کی پناہ پکڑی؟ جو سب سے قوی تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور کس سے پناہ پکڑے؟ شیطان سے۔ اب ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بات یہ تھی کہ بھی تعوذ کو مقدم کیوں کیا گیا؟ یعنی یوں تو نہیں آیا نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین، نہیں، بلکہ اعوذ باللہ مقدم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس کو اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں کہ ایک ہے دفع مضرت، ایک ہے جلب منفعت۔ اس کو میں آسان کرنے کے لیے بتا دوں چونکہ آپ ڈاکٹر حضرات ہیں۔ مثلا آپ کے پاس مریض آتا ہے تو پہلی چیز ہے اس کی بیماری کو دور کرنا، یہ دفع مضرت۔ اب اس کے بعد کمزوری بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں بڑا ویکنس بھی ہوں، میں نے کہا بھائی پہلے بیماری تو تمہاری ٹھیک ہو جائے نا، پھر تمہیں طاقت کی دوائیں دیں گے۔ اصل چیز تو تمہاری بیماری بھگانا ہے، دفع مضرت مقدم ہے نا کہ پہلے تمہیں موٹا کرنا شروع کر دیں، پہلے تمہیں وٹامن